جلسے کا ایک بہت بڑا مقصد تعلق باللہ پیدا کرنا ہے۔ جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضلوں کو لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار فضل اور برکات بانٹتا ہوا چلا گیا۔ کئی لوگوں نے خطوط میں اور زبانی بھی اظہار کیا کہ ایک عجیب روحانی کیفیت تھی جو ہم اپنے اندر محسوس کرتے رہے۔ خدا کرے کہ یہ روحانی کیفیت عارضی نہ ہو بلکہ ہمیشہ رہنے والی اور دائمی ہو۔ ہم ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جن فضلوں کو ہم نے سمیٹا ہے ان کو اپنی زندگی پر لاگو بھی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ مقررین کی باتیں ان مقررین کی طرح نہ ہوں جن کے جوشیلے خطابات کا صرف وقتی اثر تو ہوتا ہے لیکن مجلس سے اٹھتے ہی وہ اثر زائل ہو جاتا ہے۔ یہی دنیا اور اس کے دھندوں میں انسان کھویا جاتا ہے۔ ترقی کرنے والی اور انقلاب پیدا کرنے کا دعویٰ کرنے والی قوموں کے یہ طریق نہیں ہوا کرتے۔ وہ جب ایک کام کرنے کا عزم لے کر اٹھتی ہے تو پھر اس کو انتہا تک پہنچانے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ جلسے کا ایک بہت بڑا مقصد تعلق باللہ پیدا کرنا ہے، اس لیے جلسے میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کارکنان بھی اور مہمان بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے اپنی نمازوں اور نوافل کی طرف بہت توجہ دیں، دعاؤں کی طرف بہت توجہ دیں کہ انہی میں ہمارے مسائل کا حل ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس بارے میں کیا نمونے ہوتے تھے، کس طرح ذوق و شوق سے وہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت عطا محمد صاحب رضی اللہ عنہ ولد نتھے خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کی یہ ایک برکت تھی کہ باوجود یہ کہ میں بچہ تھا لیکن نماز میں کھڑے ہوتے ہی رقت طاری ہو جاتی اور آنسو بند نہ ہوتے تھے کہ سلام نر جاتا اور نماز ختم ہو جاتی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اللہ جری اللہ فیہا للانبیاء کی زیارت کا موقع بخشا۔ یہ ایک فضل عظیم ہے جو اس نے مجھ پر کیا، ورنہ میں نے اپنے نانا جان کو ترستے اور روتے سنا تھا کہ نامعلوم کہ مہدی علیہ السلام کا زمانہ کب آئے گا۔ اس نے ہم پر فضل کیا، ہمیں اس کی زیارت کا شرف بخشا، الحمدللہ رب العالمین، اور حضور کے ہزاروں نشان دیکھے جس سے حضور کی نبوت ثابت ہوتی ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ حضور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ بس ہم وہ لوگ ہیں جن کو گو آپ علیہ السلام کی زیارت کا شرف تو حاصل نہیں ہوا لیکن آپ کے دعاؤں پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پورا کرنے والے بنے، بس اپنی نمازوں اور نوافل میں بھی ہمیں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہوئے ان دنوں میں نمازوں اور نوافل میں سوز و گداز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسیح موعود کو ماننے والا بنایا، اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر آج کل کا دور جو ہے جس میں مخالفین نے احمدیت اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، انفرادی اور اجتماعی دعائیں اور خدا تعالیٰ سے تعلق ہی ہے جو ان کا توڑ ہے، اور اس طرف آج کل بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے۔ مزید اسلامک واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکیں۔ اپنی من پسند کا ٹاپک سننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام کو وزٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔